اور سنیے ذرا، میرے نبی کا ایک غلام ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب میرے محبوب علیہ السلام کا وصال ہوا، سیدنا بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا بلال آپ نہ چلے جائیں، آپ نہ چلے جائیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا نہیں صحابہ میں مدینے میں نہیں رہنا چاہتا۔ بلال آپ کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ فرمایا اس لیے کہ جب میرا نبی نہیں مدینے میں رہا تو بلال رہ کے کیا کرے گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف ہجرت فرما دی۔ 6 مہینے کا عرصہ گزرا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شام ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا اور کہتے ہیں بلال بلال تیری ہمارے ساتھ کیسی یاری ہے، تیری ہمارے ساتھ کیسی یاری ہے کہ تو ہمیں کبھی ملنے مدینے ہی نہیں آیا، تو ہمیں کبھی ملنے مدینے ہی نہیں آیا۔ سنو سنو لوگوں سنو، میرے نبی کے ساتھ بلال کی ایک مثالی محبت تھی۔ اگر صحابہ نے محبتیں کی ہیں تو میرے نبی نے بھی محبتیں کی ہیں۔ کون بلال؟ وہ بلال جس نے میرے نبی کی محبت کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، وہ بلال جس کو میرے نبی کی محبت کی خاطر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، تپتی ریت پر لٹایا گیا، پتھر مارے گئے، کس کی خاطر؟ میرے نبی کی محبت کی خاطر۔ امیہ نے کہا بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دے۔ کہا نہیں امیہ نہیں، میں اس اب جہاں سے روح تو نکالی جا سکتی ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکالی جا سکتی۔ آقا فرماتے ہیں بلال تیری ہمارے ساتھ کیسی یاری ہے، تیری ہمارے ساتھ کیسی یاری ہے کہ تو ہمیں کبھی ملنے مدینے ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور اہلیہ سے فرماتے ہیں میرے کپڑے تیار کر دو، سواری کا بندوبست کر دو۔ اہلیہ نے فرما لیا کہ آپ نے اس وقت کہاں پہ جانا ہے؟ کہتے ہیں میں نے سفر پہ جانا ہے مدینے میں، مجھے مدینے والے آقا یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے مدینے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ مدینے کی جب سفر شروع کیا تو صحابہ نے جب آپ مدینے پہنچے تو جب صحابہ نے دیکھ لیا تو کہتے ہیں مرحبا مرحبا، سیدنا بلال آگے، سیدنا بلال آگے آ کے کہتے ہیں بلال کو، صحابہ کہتے ہیں بلال مدتیں ہو گئی ہیں، مدتیں ہو گئی ہیں نبی کے زمانے کی اذان سنتے، آج نبی کے زمانے کی اذان ہی سنا دو۔ سیدنا بلال کہتے نہیں صحابہ میں نبی کے زمانے کی اذان نہیں سنانا چاہتا۔ بلال اب کیوں نہیں اذان دینا چاہتے؟ کہتے اس لیے کہ پہلے جب میں اذان دیتا تھا مجھے میرے آقا نظر آتے تھے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی، میرے دل کو سکون ہوتا تھا، اس لیے میں اذان دیتا تھا۔ آج اگر میں نے اذان دی تو میرے آقا مجھے نظر نہیں آئیں گے، میرے آقا مجھے نظر نہیں آئیں گے، مجھ سے برداشت نہیں ہو جائے گا، مجھے کراہٹ پہنچے گی، اس لیے میں اذان نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی دوران دونوں شہزادے حسنین کریمین حسن و حسین رضی اللہ عنہما مسجد نبوی شریف میں تشریف لے کر آئے اور آ کے کہتے ہیں چچا بلال آگے، چچا بلال آگے، اور دوڑ کر سیدنا بلال کے سینے سے چمر گئے، گلے لگ گئے اور کہتے ہیں چچا چچا نانا تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، چچا تو بھی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، چچا نانا تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، تو بھی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، چچا مدتیں ہو گئی ہیں نانا کے زمانے کی اذان سنتے، چچا آج نانا کے زمانے کی اذان ہی سنا دو، چچا آج نانا کے زمانے کی اذان ہی سنا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایسی خواہش تھی کہ اس کو منع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کی ہے، صحابہ مسجد نبی شریف کے صحن میں بیٹھ کے رونے لگے، صحابیات پردہ کر کے مسجد نبی شریف کے دروازے کے باہر رونے لگے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد